نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت اسلام احمدیت خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ رحمۃ اللہ تشریف رکھیں.
حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی اسلام احمدیت خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر۔ اب اجلاس کی کارروائی شروع ہوگی۔ جو احباب باہر ہیں وہ جلدی جلدی تشریف لائیں اور خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں، شور نہ کریں۔ عبد المومن صاحب طاہر تلاوت۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ یہ سورہ آل عمران
سے آیات 103 108 تھیں. اب ان کا ترجمہ پیش ہے. یہ ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے. جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ندیم زاہد صاحب نظم. پاکیزہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر
دل کا یار جانی سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی دل میں میرے یہی سبحان من یرانی دل میں میرے یہی ہے سبحان من ہے پاک پاک قدرت عظمت ہے اس کی عظمت لرزاں ہیں اہل قربت کروبیوں پہ ہیبت ہے عام اس کی رحمت کیوں کر ہو شکر نعمت ہم سب ہیں اس کی صنعت اس سے کرو محبت غیروں سے کرنا الفت کب چاہے اس کی غیرت غیروں سے کرنا الفت کب چاہے اس کی غیرت یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی جو کچھ ہمیں ہے راحت
سب اس کی جود و منت، اس سے ہے دل کی بیعت، دل میں ہے اس کی عظمت، بہتر ہے اس کی طاعت، طاعت میں ہے سعادت، بہتر ہے اس کی طاعت، طاعت میں ہے سعادت، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا، دلبر وہی ہمارا، ہم کو وہی پیارا، دلبر وہی ہمارا، اس بن نہیں گزارا، غیر اس کے جھوٹ سارا، اس بن نہیں گزارا، غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی،
حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قوم جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ قوم ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فضل کرے گا۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا ہماری جماعت میں بھی ہزارہا ایسے آدمی ہیں جن کو الہام اور رویا کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تصدیق کی ہے کہ یہ سلسلہ من جانب اللہ ہے اور یہی ذریعہ ان کی بیعت کا ہوا ہے۔ اس وقت میں ان چند لوگوں کا ذکر کروں گا یا ان کے واقعات بیان کروں گا جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا اس قوم میں شامل کیا جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ان پر اس کے فضل ہوئے، اور ان پر بھی ہوتے رہیں گے جو اس قوم کا حصہ بنتے رہیں گے۔ یہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں
اس قوم کا حصہ بنے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ان لوگوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے امام الزمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ سے ملنے کا درجہ پایا۔ ان لوگوں کی بیعت سے پہلے کی زندگیاں بھی ایسی تھیں۔ جب ان کے واقعات پڑھو تو لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہی جو ان میں موجود تھیں پہلے سے پکڑ کر اپنے معمور کے قدموں میں لا ڈالا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بھی ایک ثبوت ہے اور ہمارے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بھی ہے۔ پہلی روایت جو میں نے لی ہے یہ حضرت میاں عبدالرزاق صاحب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں سن 1900 میں کچھ بیمار ہو گیا تھا۔ 8 دن کے بعد میں چلنے پھرنے لگ گیا۔ ان دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میری چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی کوئی تحریک کرتا ہے کہ یہ حضرت مرزا صاحب ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تجارتی کاروبار کے لیے دہلی چلا گیا۔ ان دنوں میں بارش بہت ہوتی تھی، مجھ کو کبھی کبھی بخار بھی ہو جاتا تھا۔ واپسی پر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں قادیان جا کر حضرت خلیفہ نور الدین صاحب کے آگے اپنی بیماری کی حالت بتا کر علاج کا بندوبست کروں۔ پھر میں قادیان سیدھا آ گیا اور صبح سے لے کر 12 بجے تک مولوی صاحب بیماروں کو دیکھتے رہے۔ جب میری باری آئی تو خود ہی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بیماری تو کوئی ایسی ہے نہیں، اس لیے اپنی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ اتنے مسجد مبارک میں اذان ہوئی، میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اندر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ جب میں نے حضرت صاحب کو دیکھا نماز پڑھتے، میں نے سوچا یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں لوگوں کی بحثیں سنتا تھا، اس وقت یہ خیال آیا کہ لوگ جھوٹ بہتان لگاتے ہیں۔ اسی وقت فوراً دل نے گواہی دی کہ اس وقت بیعت کر لو، اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوئی پھر بھی پتہ لگ جائے گا۔ اسی وقت حضرت صاحب نماز کے بعد اندر تشریف لے گئے تو میں مولوی عبدالکریم صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ میں مولوی عبدالکریم صاحب کو جانتا تھا مگر مجھے وہ نہ پہچان سکے۔ جب میں نے سیالکوٹ کا ذکر کیا اور اپنے والد صاحب کا نام لیا تو خوشی سے فرمانے لگے کہ آپ تو میرے دوست کے لڑکے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میری بیعت کروا دی جائے۔ انہوں نے کہا کچھ دن یہاں رہو، سوچ سمجھ کر بیعت کرو۔ میں نے اصرار کیا، بہت دنوں سے گھر سے آیا ہوا ہوں، میری آج بیعت کروا دیں تو چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے وقت آپ کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ شام کے وقت نماز کے بعد حضرت صاحب شاہ نشین پر بیٹھ گئے اور مولوی عبدالکریم صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے اور میں حضرت صاحب کے پاؤں دبانے لگ گیا۔ جناب مولوی صاحب نے میرے لیے عرض کی کہ یہ ہمارے ہمسائے اور میرے دوست کے لڑکے ہیں، ان کی بیعت ہو جانی چاہیے۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہ کب آئے ہیں؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ آج آئے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کچھ دن ٹھہریں پھر بیعت ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے آگے پہلے اس کو کہا تھا مگر وہ کاروبار کی وجہ سے جلدی جانا چاہتا ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا یہاں کچھ دن ٹھہرو۔ میں نے کہا کل کا دن انشاءاللہ ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن ان کی بیعت ہوئی۔ مولوی مہر الدین صاحب شاگرد حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حسب معمول جہلم سبق کے لیے مولوی صاحب کے ہاں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ ڈپٹی راجہ جہاں داد خان صاحب کی کوٹھی پر گئے ہوئے ہیں۔ میں اپنا سامان شیخ قمر الدین صاحب کی دکان پر رکھ کر ڈپٹی صاحب کی کوٹھی پر پہنچا۔ دروازے پر ان کا نوکر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر جاؤ
اور جو لال داڑھی والا انسان یعنی مولوی برہان الدین صاحب بیٹھا ہے اس کو جا کر کہو کہ مہر الدین لالا موسیٰ سے آیا ہے، السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ جواب میں آپ نے پیغام بھیجا کہ اس کو اندر آنے دو۔ میں وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ راجہ جہاں داد خان نے کہا کہ یہ بھی احمدی ہے؟ میں نے کہا ہاں، انشاءاللہ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے مولوی صاحب سے آگے ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی محمدی کیوں نہ رہا؟ میں نے کہا کہ اب احمدیت کا وقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ زمانہ، یہ شان صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کی شان دکھانے کا زمانہ ہے۔ اب پہلے تو ہمیں مرزائی قادیانی تو یہ کہتے تھے غیر احمدی۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی کہ مولوی نے بڑے زور سے تقریر کی ہے کہ ان کو کبھی احمدی نہ کہو، احمدی ہونے کا مطلب تو یہ مسلمان ہو گئے، ان کو قادیانی یا مرزائی کہا کرو۔ تو بہرحال کہتے ہیں، میں نے کہا اب احمدیت کا وقت ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ کیا گاڑی میں کچھ وقت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 15 منٹ ہیں۔ راجہ صاحب نے کہا کہ آج تم نہ جاؤ، یہاں ہی رہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ وجود وقف کر دیا ہوا ہے، اس لیے میں رہ نہیں سکتا۔ اس جگہ پر ایک سید صاحب بھی تھے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق مولوی صاحب سے مناظرہ کر رہے تھے، اور راجہ پیندے خان صاحب دارا پوری بھی وہاں موجود تھے۔ سید صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مرزا صاحب کے فریب میں آ گئے، کیونکہ آپ کو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کے متعلق الہام ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بات نہیں، بلکہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی، میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے خیال کیا کہ یہ شخص آئندہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھا۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے قادیان پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بار بار آنا مشکل ہے، اس لیے ہوشیارپور جا کر دیکھا ہوں۔ میں نے ان کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتلایا کہ جس بیل گاڑی پہ گئے ہیں اس کے بیل سفید ہوں گے، واپس آ رہی ہوگی، ان سے راستہ پوچھ لینا کہاں ہے۔ کہتے ہیں جو دریا کراس کرنا تھا، دریا میں جب ہم بیٹھے تو وہ بیل گاڑی کی جو کشتی تھی وہ ہمارے سے کچھ فاصلے پہ گزر گئی، جس سے میں راستہ معلوم نہ کر سکا۔ خیر جب میں ہوشیارپور پہنچا تو مرزا اسماعیل بیگ حضور کے ہمراہ بطور خادم تھے۔ حضور کو انگریزی میں الہام ہوا تھا جس کا ترجمہ کروانے کے لیے وہ جا رہے تھے کہ مجھے ملے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شہر میں تلاش کر لیں۔ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ حضرت صاحب نے، حضرت مسیح موعود صاحب نے منع کیا تھا یا کوئی اور بات تھی کہ مجھے انہوں نے پتہ نہیں بتایا۔ آخر میں پوچھ کر آپ کے مکان پر پہنچا اور دستک دی۔ خادم آیا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا برہان الدین جہلم سے، حضرت مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں اجازت لے لوں۔ جب وہ پوچھنے گیا تو مجھے اسی وقت فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں تم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، اب یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خادم کو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں، ان کو کہہ دیں پھر آئیں۔ خادم نے جب مجھے یہ بتلایا تو میں نے کہا کہ میرے گھر دور ہیں، میں یہاں ہی بیٹھتا ہوں، جب فرصت ملے گی تب بھی صحیح۔ جب خادم یہ کہنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صاحب کو بھی عربی میں الہام ہوا کہ مہمان آوے تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، جس پر حضرت صاحب نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے دروازہ کھول دو۔ میں جب حاضر ہوا تو حضور بہت خندہ پیشانی سے مجھے ملے اور فرمایا کہ ابھی مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے فارسی میں یہ الہام ہوا ہے کہ اس جگہ سے جانا نہیں۔ میں چند دن حضرت صاحب کے پاس رہا اور حضرت صاحب کے حالات دیکھے کہ 3 وقت جلدی سے باہر تشریف لاتے اور فرماتے کہ تھوڑا پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ نماز ہمارے ساتھ ادا کر کے پھر اندر تشریف لے جاتے۔ وہاں مرزا اعظم پہ ایک ہوشیارپوری محتمم بندوبست تھا، وہ میرا واقف تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس نے پوچھا کہ مولوی جی آپ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا حضرت مرزا صاحب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے مرزا صاحب؟ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے کہا کہ آدمی تو بہت اچھا تھا لیکن خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کس طرح؟
اس نے کہا کہ بچپن کی حالت میں یہ لڑکوں سے کھیلا نہیں کرتا تھا، اس کا والد اس پر ناراض ہی رہتا تھا کہ تم باہر ہی نہیں نکلتے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ کون سا موقع ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جس زمانے کا میں واقف نہیں تھا اس کے متعلق تم نے شہادت دے دی کہ آپ بچپن میں ہی نیک تھے، اور موجودہ حالت میں نے خود دیکھ لی ہے۔ اس نے کہا کہ موجودہ حالت آپ نے کیا دیکھی ہے؟ میں نے کہا کہ 3 وقت کھانا نہیں کھاتے اور نماز باقاعدہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقی وقت تنہائی میں رہتے ہیں۔ عصر کے وقت کوٹھے پر اس تیزی سے ٹہلتے ہیں جیسے کوئی 50 میل کا سفر کرنا ہے۔ میرا قیافہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ دور پہنچنے والا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ خراب اس لیے ہو گیا ہے کہ کہتا ہے کہ نجات میرے قدموں میں ہے۔ میں نے کہا کس جگہ کہا ہے؟ اس نے کہا کہ اشتہار دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ اشتہار لاویں۔ دوسرے دن وہ اشتہار لے آئے جس کو میں نے پڑھا۔ اشتہار وہ تھا جو ابراہیم احمدیہ کے متعلق حضور نے دیا تھا۔ قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں اس کی صداقت پر 300 دلیلیں دیتا ہوں، یعنی یہ اشتہار تھا۔ جو شخص میرے دلائل کے ربع کو توڑ دے، چوتھا حصہ بھی توڑ دے، تو میں اس کو 10,000 کی جائیداد پر قبضہ دے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے، جب وہ جائیداد پر قبضہ دینے کو تیار ہے تو وہ فنا فی الرسول ہو چکا ہے، اور اس کے قدم اپنے نہ رہے بلکہ رسول کے قدم ہو گئے۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اس کی امت میں ہو گئے ہو۔ میں نے کہا میں تو تیار ہوں، لیکن ابھی وہ بناتے ہی نہیں، کیونکہ بیعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام پر کہ زبردستی یا بیوقوف لوگ بیعت کر لیتے تھے، بڑے بڑے علماء تھے جو بیعت کرنے والے تھے، اور ان کی جو بیعت کی حالت ہے وہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ آج کل کے علماء کو تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت بہاول شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں بٹالہ سے چلا اور لوگوں سے مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت حالات دریافت کرنے شروع کیے تو جو بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ وہاں مت جاؤ، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، مولوی برا کہتے ہیں، تم بھی برے یعنی کافر ہو جاؤ گے۔ مگر میں ان کو کہتا کہ اب تو میں آ گیا ہوں، جو بھی خدا کرے، اگر سچ ہوا پھر تو میں خدا کے فضل سے مولویوں سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ آخر میں 11 ستمبر 1898 کو دارالامان پہنچا۔ تھوڑا سا دن باقی تھا۔ حضور مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک کے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت خلیفہ اول مولوی عبدالکریم صاحب، مفتی محمد صادق صاحب اور بھی چند اصحاب حاضر خدمت تھے۔ ایک مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی سیڑھیوں کے قریب مسجد مبارک کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب کے صرف و نحو کے استاد تھے اور مجھ سے بھی واقف تھے۔ وہ بڑی خوشی سے اور اتفاق سے مجھ سے ملے اور مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بیعت کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم مولویوں سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مولویوں سے تو نہیں ڈرتا۔ حضور کی سچائی تو مجھے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ظاہر ہو گئی کہ یہ منہ جھوٹے والا نہیں، یہ منہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا۔ ایک اور شخص کئی روز سے حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میری بیعت لے لیں، میں نے گھر کو واپس جانا ہے۔ حضور نے جواب فرمایا کہ اور ٹھہرو، خوب تسلی کرنی چاہیے۔ پھر اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مولوی عبدالقادر صاحب نے میری نسبت حضور کی خدمت میں خود ہی عرض کیا کہ یہ شخص بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضور اسی وقت جو کسی قدر اونچے بیٹھے تھے نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آؤ جس نے بیعت کرنی ہے۔ وہ شخص تو پہلے ہی پیاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں سیڑھیوں پر سے کھڑا حضور کی طرف چلا، 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر رہا تو میرے دل پر ایسی کشش ہوئی جیسے کوئی رسہ ڈال کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میری چیخیں نکل گئیں اور بے اختیار ہو کر حضور کے پاس بیٹھا اور خوشی سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور ہم دونوں شخصوں نے بیعت کی، اور بعد میں حضور سے مقدمے کے بارے میں دعا کے لیے عرض کیا۔ کوئی مقدمہ بھی تھا ان کا۔ حضور نے دعا کی۔ اس کے بعد میں 10 روز تک حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ٹھہرا، اور اس وقت ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا روشن تھا کہ سب خلق سے زیادہ سے نیارا
الگ اور علیحدہ اور ممتاز تھا اور روشنی کی جوت کو مات کرتا تھا۔ حضور سے اور قادیان سے ایسی محبت ہو گئی کہ واپس گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ قادیان بالکل بہشت کا نمونہ دکھائی دیتا تھا، یہاں ہر وقت سوائے خدا کے ذکر کے دنیا کے ذکر و فکر کی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر طرف سے سلامن سلامہ کی آواز آتی تھی۔ میرے سارے غم و اندوہ دور ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام پر قتل کا جھوٹا مقدمہ جو پادریوں کی سازش سے ایک لڑکے کے ذریعے چل رہا تھا یا چل چکا تھا، میں بھی اس وقت لڑکا تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب اور ایک اور صاحب نے ادروئے مصلحت مجھے فرمایا کہ آپ نے حضرت صاحب کی بیعت اور زیارت کر لی ہے، اب آپ گھر کو جائیے، پھر کسی وقت آ کر زیارت کر لینا۔ اس حکم پر میں دوسرے روز گھر کو واپس ہو گیا۔ بیعت کرنے پر میری حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ خدا کے ساتھ ایسی محبت اور عشق پیدا ہو گیا کہ رات دن سوائے اس کے ذکر کے سونے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ اگر سوتا تھا تو دھڑ دھڑا کر گھبرا کر اٹھتا تھا، جیسے کوئی اپنے پیارے سے علیحدہ ہو گیا ہوتا ہے۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، گاہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دل کو پکڑ کر دھوتا ہے۔ خشوع و خضوع ہر روز بڑھتا جاتا تھا۔ یہ حضور کی توجہ کا اثر تھا۔ ایک دن خشوع کی حالت میں ایسا معلوم ہوا کہ میرا دل چیرا گیا اور اس کو اٹھا کر دھو دیا گیا، اور ایک نئی روح اس میں داخل ہو گئی ہے جسے روح القدس کہتے ہیں۔ میری حالت حاملہ عورت کی طرح ہو گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں بچہ سا معلوم ہوتا تھا۔ میرا وجود ایک لذت سے بھر گیا اور نورانی ہو گیا، اور نور سینے میں دوڑتا معلوم ہوتا تھا۔ ذکر کے وقت زبان میں ایسی لذت پیدا ہوتی تھی جو کسی چیز میں وہ لذت نہیں تھی۔ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی نماز میں بہت لذت آتی تھی اور خوش ہو کر کہتے تھے کہ کیسی اچھی نماز پڑھائی ہے۔ یہ پاک تبدیلیاں تھیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ان لوگوں کو میں پیدا ہوئیں۔ جس مقدمے کا انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں مقدمہ تو خدا کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں سے میرے قادیان پہنچتے ہی، دارالعمان پہنچتے ہی ختم ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ایک سبب بنایا تھا، جس کے ذریعے اپنے ناچیز بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ میں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں اور مخالفوں کی کتابوں کو لے کر اکیلا مسجد میں بیٹھتا اور خوب غور سے مطالعہ کرتا۔ حضور مسیح موعود علیہ السلام کے دلائل کو قرآن شریف کی آیتوں کے مطابق پاتا۔ ایک دن میں ایک مخالف کی کتاب دیکھ رہا تھا اور دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے عالم ہیں جو ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی نیند آ گئی اور سو گیا، اور الہام ہوا، بل عجبوا ان جاءہم قوم منذر۔ یہ الہام میرے دل پر اس طرح داخل ہوا جیسے کوئی چیز نالی کے راستے داخل ہوتی ہے، اور دل پر آتے ہی زبان پر جاری ہو گیا، اور اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ یہ عالم ایک ایسی قوم ہے، جب ان کے پاس ڈرانے والی قوم آئی یعنی نبی تو یہ تعجب ہی کرتے رہے ہیں۔ میں اپنے الہاموں اور خوابوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھتا رہتا تھا۔ اب بس دیر ہونے کے وہ سب یاد نہیں رہے، کچھ کا انہوں نے ذکر کیا۔ اب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں مولوی، اس لیے کہ صرف اعتراض کی چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور آج کل ٹی وی چینل پر بھی اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے جو لوگ ہیں ٹیم میں بنائی گئی ہیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ٹیلی فون بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک الہام یہ بھی ہے ان کا کہ دیکھو مرزا مزار میرا، مل کھلا دربار تیرا۔ اس وقت میں سارے قرآن شریف پر حاوی تھا،
جب کوئی کسی قسم کا اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پر کرتا، اس کے جواب کے لیے جھٹ قرآن شریف کی آیت میرے سامنے آ جاتی اور میں نے قرآن شریف سے اس کا جواب دیتا۔ ایک دفعہ ایک مولوی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف سے دکھاؤ جہاں موت کا لفظ آیا ہو۔ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اب کوئی بھی اہل کتاب قرآن شریف کے اس فیصلہ کو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے، بلکہ اپنی طبی موت سے مرے ہیں۔ طبی موت پر ایمان لانے سے پہلے اس بات پر ایمان لائیں گے کہ سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے۔ بہی کی ضمیر، یہ علمی بحث ان کی شروع ہو گئی کہ بہی کی ضمیر وما قتلوہ وما صلبوہ کی طرف ہے، اور موت ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت مراد ہے، جس کی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو گواہی دیں گے کہ میں سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرا، بلکہ قرآن شریف کے فیصلے کے مطابق طبی موت سے مرا ہوں۔ وہ مولوی اس بات کو سن کر جھٹ بھاگ گیا۔ حضرت جان محمد صاحب ولد عبدالغفار صاحب ڈسکوی فرماتے ہیں کہ ڈسکا پہنچ کر ضمیر نے ملامت کی کہ زندگی کا کیا اعتبار ہے، پھر دل میں آیا کہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود کا فرمان مبارک ہے کہ ہر ایک کام میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ سجدے میں رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کرنی، الہی تو ہادی ہے، اگر یہ سلسلہ تیری ہی طرف سے ہے تو مجھے ہدایت دے اور میری رہنمائی کر۔ چند روز کے بعد میرے مرشد حضرت پیر حسنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آلو مہاروی نقشبندی مجددی، آپ کا وصال ہو چکا ہوا تھا، خواب میں نہایت محبت سے جیسا کہ اپنی زندگی میں پیش آیا کرتے تھے ملے اور فرمایا کہ آج ان کا راج ہے، فوراً بیعت کر لے۔ پھر چند روز کے بعد ایک نورانی بزرگ بما حضرت شاہ صاحب ایک جگہ تشریف فرما دیکھے۔ حضرت شاہ صاحب نے مؤدب زانوں ان نورانی بزرگ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ان بزرگ نے حضرت شاہ صاحب کو میری طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ نے اس شخص کو بیعت کے لیے نہیں کہا؟ شاہ صاحب نے جواباً عرض کیا کہ میں نے ان کو تاکیداً کہہ دیا ہے، مگر معلوم نہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ پھر نورانی بزرگ نے فرمایا ان کو کہہ دیں کہ جلدی بیعت کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر چند روز کے بعد تیسرے بزرگ جن کے نورانی چہرے کے میں تاب نہ لا سکا، بما پہلے دو بزرگوں کے رویا میں دیکھے، اور پہلے دونوں بزرگ تیسرے بزرگ کے حضور مؤدب بیٹھے تھے۔ یہ تیسرے بزرگ دوسرے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا آپ نے شاہ صاحب سے نہیں کہا کہ اس شخص کو بیعت کرنے کی تاکید کریں؟ دوسرے بزرگ نے عرض کیا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے، مگر خبر نہیں ہے کس سوچ میں ہے۔ اس کے بعد تیسرے بزرگ نے نہایت رعبدار آواز سے فرمایا جلدی بیعت کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ آپ نے ایسے زور سے فرمایا کہ میں کانپ کر اٹھ بیٹھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں کانپ اٹھے ہیں؟ میں نے حقیقت اس سے بیان کی تو میری بیوی نے کہا جب آپ کو بار بار بیعت کی تاکید ہوتی ہے تو پھر آپ کیوں بیعت نہیں کر لیتے؟ یہ فروری 1901 تھا اور وہ مردم شماری کے دن تھے۔ میں نے پٹواری کو مذہب کے فرقے کے خانے میں احمدی لکھوا دیا، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہوا تھا کہ جو میں نے اخبار الحکم میں پڑھا تھا کہ جو احمدی ہیں کہ اس مردم شماری میں جو احمدی ہیں یا احمدیت کے قریب ہیں وہ مذہب کے فرقے کے خانے میں احمدی درج کرائیں تاکہ دعاؤں میں وہ بھی آ جائیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں میں وہ بھی آ جائیں۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کے نام بھی احمدی لکھا دیے۔ کہتے ہیں کہ 25 اپریل 1901 میں 10 روز کی رخصت لے کر قادیان دارالعمان حضرت مسیح علیہ السلام جری اللہ فی حلل الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں حضور پر نور کی صحت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھی تھی۔ جناب مسجد مبارک کی چھت پر حلقہ خدام میں نماز مغرب کے بعد عشاء کی نماز تک شاہ نشین پر آرام فرماتے اور کلمات طیبات سنایا کرتے تھے۔ گویا عجیب نورانی وقت گزرتا تھا۔ جب حضور انور نماز مغرب کے بعد شاہ نشین پر رونق افروز ہوئے تو اس آخر العباد نے مؤدبانہ کھڑے ہو کر بیعت کی درخواست کی۔ حضرت اقدس نے زبان در افشاں سے فرمایا
کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس عاجز نے عرض کیا کہ حضور میں اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں اول مدرس فارسی ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر آپ رخصت لے کر آئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کل سے 10 روز کی رخصت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت دن ہیں، آپ یہیں ٹھہریں۔ میں بیٹھ گیا اور میرا ایمان بڑھ گیا اور دل نے گواہی دی کہ حضور صادق ہیں اور صحبت سے فیض یاب ہونے کا سبق سکھاتے ہیں۔ 5 روز گزرنے کے بعد پھر میں نے بیعت کی درخواست کی۔ حضور اقدس نے فرمایا آپ کی رخصت کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے عرض کیا 5 دن۔ حضرت نے فرمایا بہت دن ہیں اور ٹھہریں۔ حضور نے ان دنوں ایسے ایسے کلمات طیبات ارشاد فرمائے جن باتوں کی نسبت میں پوچھنا چاہتا تھا وہ اکثر ان دنوں حل ہو گئیں اور مجھے سوال کرنے کی نوبت نہ آئی۔ میں حضور کے بہت نزدیک بیٹھا کرتا تھا اس خیال سے کہ حضور کے لباس مبارک سے برکت حاصل کروں اور جسم مبارک کو چھوا کروں۔ اس لیے جب کبھی موقع ملتا قدم مبارک بھی دبایا کرتا تھا۔ جب رخصت کا ایک دن باقی رہا تو اس پر تقصیر گناہ گار نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میری رخصت کا ایک دن باقی ہے اور پرسوں میں نے اسکول میں حاضر ہونا ہے، میری بیعت منظور فرمائی جائے۔ حضور پر نور نے فرمایا آ جائیں۔ حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی اور دعا فرمائی۔ حضرت غلام مجتبیٰ صاحب رضی اللہ عنہ ولد مولوی محمد بخش صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ مجھے متعدد مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں مختلف پیرایوں میں ہوئی۔ ایک دفعہ تو میں مدینہ مکرمہ میں پہنچا اور وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور روضہ مبارک کے پاس پہنچا تو وہاں نور کے حلے جیسے سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے چل رہے تھے۔ میں بھی انہی میں داخل ہو کر ویسے ہی ٹھاٹھوں میں شامل ہو گیا اور پھر یہی نظارہ مجھے بیداری میں جب کہ میں مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا ہوا۔ بس جب میں 1906 میں رخصت پر آیا تو میرے دونوں بڑے بھائی غلام حمیم صاحب اور غلام یاسین صاحب قاری بیعت کر چکے تھے۔ چند روز تو میں نے ان کے ساتھ نماز وغیرہ نہ پڑھی مگر مجھے انجام آتم پڑھنے کے لیے دیا گیا، یہ کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے جو چیلنج مباہلہ دیا تھا پڑھا تو بے اختیار ہو گیا اور میں نے قاری غلام یاسین صاحب سے درخواست کی کہ چلو اس بزرگ کو دیکھیں۔ ہم غالباً تینوں بھائی قادیان پہنچے تو لوگ بھی مسجد مبارک میں جو کہ اس وقت بہت ہی چھوٹی سی تھی بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس واسطے اس وقت تو چہرہ مبارک نظر نہ آیا، لیکن جب حضرت اقدس اندر کی کوٹری میں بمعیت حضرت خلیفہ اول بیٹھ گئے تو اس وقت اس کوٹری کا وہی نظارہ دکھایا گیا جیسا کہ میں نے خواب میں مدینہ منورہ پہنچ کر دیکھا تھا۔ اس وقت میرا دل یقین سے پر ہو گیا اور پھر بڑھ کر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور حضور نے چین کی بابت چند استفسار فرمائے، یہ کیونکہ ہانگ کانگ بھی گئے تھے وہاں۔ اس وقت رکت سے جب وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ رخصت مانگنے کے وقت حضور مسجد مبارک میں تشریف لائے اور دعا کے بعد ہمیں رخصت کیا۔ حضرت محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ ولد فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں 1893 میں پہلی دفعہ دارالعمان میں آیا تھا۔ ان دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ جانب جنوب مشرق ایک بڑا ہجوم ہے، لوگ حلقہ باندھے کھڑے ہیں۔ میں تماشا کا خیال کر کے ادھر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ خیال کرتا تھا اور بچوں کی طرح ہی میں نے تماشا دیکھنے کی غرض سے اپنا سر لوگوں کی ٹانگوں میں گھسیٹ دیا۔ جب لوگ نیچے دیکھنے لگے تو میں آگے ہو گیا۔ جب اس حلقے کے اندر ہو گیا تو وہاں اس قدر روشنی تھی کہ آنکھیں دیکھنے سے عاجز رہ جاتی تھیں۔ اس وقت میں نے آنکھیں نیچی کر کے ایک آدمی سے کہا پنجابی میں کہ بھائی اتھے کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تینوں نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ آدمی مسیح آ گیا ہے، اے اودی اوسے دی روشنی ہے اور اوسے دا ہی رولا ہے۔ میں بیدار ہو گیا خواب میں، یہ سارا خواب میں نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس کا ذکر میں نے اپنے مولوی صاحب سے کیا، وہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب کیا دیر ہے؟ میں نے کہا کوئی دیر نہیں۔ جب میں بیعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا، بدقسمتی سے یعنی میری بدقسمتی سے ایک شخص بیعت کر رہا تھا
جب حضور نے فرمایا کہ کہو دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو میرے دل نے جو میرے حالات سے واقف تھا مجھے کہا کہ یہاں یہ اقرار کرنا اور گھر جا کر اس کو پورا نہ کرنا درست نہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہو۔ اب وہ لوگ بھی جو جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دین کو دنیا پر مقدم کر سکو گے تب بیعت کر لینا۔ اسی خیال میں دن گزرتے گئے، لوگوں سے تصدیق پر بحث مباحثہ ہوتے رہے۔ لوگ کہتے کہ یہ مرزائی ہے، مگر جب یہاں جلسے پر آتا تو میرا نام ہی کسی شمار میں نہ آتا، پھر مجھے تکلیف ہوتی کہ میں دھوبی کے کتے کی طرح کسی طرف کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزائی ہے، یہ کہتے ہیں غیر احمدی ہے۔ جب غیر احمدی میں جاؤ تو کہتے ہیں مرزائی ہے، احمدیوں میں آؤ تو کہتے ہیں غیر احمدی ہے، بیعت نہیں کی۔ آخر ستمبر 1900 میں موسمی تعطیلات میں جب آیا تو میں اس وقت تک بھی اپنی بیعت کا کوئی خیال نہ تھا۔ رخصت کا آخری دن تھا، شام کی نماز کے بعد حضور شاہ نشین پر تشریف فرما تھے اور جانب جنوب مشرق شاہ نشین پر نصف لیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت بیعت کرنے والے آ جائیں۔ حضرت سے سوال کیا کہ حضور بیعت کرنے والے آ جائیں؟ حضور نے فرمایا آ جائیں۔ بس اس آ جائیں میں ہی میں لپٹا گیا اور سب کے آگے یہاں سے میں ہی تھا جو بیعت کرنے والے تھے۔ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بس پکڑ لیا۔ میں دوسرے روز سیالکوٹ چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ جس خیال میں 7 برس ضائع کیے ہیں وہ خیال ہی غلط تھا۔ اقرار تو آپ لیتے تھے کہ کہو دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ مقدم آپ کرا لیتے تھے۔ یہ قوت قدسی تھی۔ حکیم عطا محمد صاحب اگر نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ بھی فضل فرماتا ہے۔ پھر اس طرح حکیم عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ولد حافظ غلام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا وطن لاہور ہے۔ میری عمر قریباً 15 سال کی تھی کہ والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد مرحوم نے جو کہ صوم و صلات کا پابند کیا ہوا تھا، مگر ان کی فوتیدگی کے بعد آہستہ آہستہ اس قدر سستی ہو گئی کہ نماز کا بھی خیال نہ آتا تھا۔ عرصے کے بعد میں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ مغرب کی نہایت خوش الحان اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ آواز نہایت دلکش اور سریلی تھی، جس کے اثر سے میری حالت بجلی کی طرح بدل گئی اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرور سے آنکھوں میں پانی اتر آیا اور دل نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ پنجگانہ نمازوں کا باقاعدہ ادا کیا جاتا تھا۔ اس حالت میں میرے آنسو نکل پڑے اور دل خود بخود دعا کی طرف لگ گیا۔ غرض سیڑھیوں پر ہی خوب رویا، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت مانگی اور اسی حالت میں بغیر کھانا کھانے کے غم فکر میں سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھ کو ہمارے محلے کے نمازی پکڑ کر مسجد کی طرف نماز کے لیے لے جا رہے ہیں اور میں ان سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ راستے میں ایک اونچی جگہ پر نہایت خوشرو انسان بیٹھا ہوا نظر آیا، جس کا چہرہ نہایت نورانی تھا اور نور کی شعاعیں چہرہ اور منہ سے نکل کر لوگوں کے دلوں پر پڑ رہی تھیں، اور لوگ اس نور کی کشش کے ساتھ کھینچے ہوئے اس کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس نورانی شخص کو دیکھ کر شور مچایا کہ میری مدد کرو۔ انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ مجھے زبردستی نماز کے لیے لے جا رہے ہیں اور میں جانا نہیں چاہتا۔ تو پھر اس نورانی انسان نے دیکھ کر اشارے سے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور مجھ کو ان لوگوں کے پاس بٹھا دیا جو کہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تمام اشخاص جو مجھ کو پکڑ کر لے جا رہے تھے یہ حال دیکھ کر ان سب کے چہرے دھوئیں کی طرح سیاہ ہو گئے اور پھر بالکل غائب ہو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو عجیب حالت تھی، دل میں اس شخص کے دیکھنے کی تڑپ اور ان نورانی شعاؤں کا سرور، تمام جسم میں سنسنی۔ غرض اس حالت کا نقشہ میری قلم ادا نہیں کر سکتی۔ اسی حالت میں نے اٹھ کر وضو کیا اور 1894 کے بعد جب کہ میرے والد فوت ہوئے تھے، پھر 1901 میں نماز نہایت خشوع کے ساتھ ادا کی اور اسی سرور کی حالت میں باہر نکلا تو صوفی احمد دین صاحب
ڈوری باف مجھ کو آواز دی کہ خلیفہ صاحب یہ حرف مجھ کو بتا جا میں، کیونکہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور دادا صاحب حافظ قرآن تھے اور استاد تھے، اس لیے اہل محلہ مجھے بسبب استاد کا بیٹا ہونے کے خلیفہ ہی کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حرف بتا دیا اور یاد کروایا۔ صوفی صاحب نے نہایت محبت کے ساتھ فرمایا کہ خلیفہ صاحب کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرو اور مجھ کو قرآن شریف تھوڑا تھوڑا بتلاتے رہا کرو۔ میں نے ان سے رات کی خواب بیان کی۔ انہوں نے کہا آپ فوراً اسٹیشن بٹالہ سے اتر کر قادیان جائیں اور اس نورانی شخص کو حالت بیداری میں دیکھ لیں، اگر واقعی وہی ہوئے تو پھر ان کی بیعت میں شامل ہو جائیں۔ میں فوراً دوسرے دن پروانہ وار صوفی احمد دین صاحب سے راستہ کا پتہ دریافت کر کے قادیان پہنچا۔ مسجد اقصیٰ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب سرساوی بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ مجھ کو مہمان خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں پر حافظ حامد علی صاحب نے ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد میں مسجد نبی میں جا کر بیٹھا تو مولوی محمد آسن صاحب یعنی مسجد مبارک میں جا کے بیٹھا تو مولوی محمد آسن صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اتنے میں حضور کچھ پروف لے کر تشریف لائے۔ میری جو ہی آپ پر نظر پڑی وہ خواب والا نورانی انسان بیداری میں دوبارہ نظر آیا۔ اسی دن بوقت شام بغیر کسی دلیل اور شک و شبہ کے بیعت کر لی، اور میری عمر اس وقت غالباً 20-21 سال کی ہوگی۔ الحمدللہ۔ حضرت میاں رحیم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تاج الدین یہاں رہتا ہے، بڑا سخت مخالف ہے۔ اس کے 2 لڑکے احمدی ہیں۔ اس نے بیعت سے 1 سال پہلے مجھے کہا کہ ملک جاپان مذہب کی تلاش میں ہے، صرف ایک شخص مرزا غلام احمد کافی ہے اسلام کی طرف سے، اس کے مقابل میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، خواہ اسے ولی سمجھو یا جادوگر سمجھو، لیکن جو شخص اس کے پاس جاتا ہے اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ خواب سن کر، یہ بات سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں اس شخص کو ضرور دیکھوں گا۔ میں اسی شوق میں تھا کہ مجھے ایک شخص محمد ابراہیم احمدی ملا۔ چند باتیں میری ان سے ہوئیں، میں قائل ہو گیا۔ رات کو مجھے خواب آئی کہ ہم چاروں بھائی ایک پہاڑ کی غار میں بھولے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ملتا۔ میں ایک طرف سے چڑھ کر اوپر آ گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ریل چل رہی ہے مگر زمین سے بہت اونچی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیسے چڑھوں۔ اوپر ایک شخص کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیچے جو رسی آسمان سے لٹک رہی ہے اس کو پکڑو تب اوپر چڑھ سکتے ہو۔ صبح ابراہیم صاحب سے میرے پاس آئے، میں نے خواب سنائی۔ انہوں نے قرآن نکال کر مجھے بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مفہوم ہے۔ میں نے بیعت کا خط لکھ دیا، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو جو نبی کی بیعت ہے۔ جواب آیا کہ بیعت منظور ہے مگر قادیان میں ضرور آؤ۔ خیر میں نے حضرت صاحب کو دیکھا، حضور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں سامنے کھڑا تھا، میری داڑھی سر اور مونچھیں مڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صاحب سر نیچے کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ جب تک میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھوں گا یقین کامل نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ صادق ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے کہا آمنا و صدقنا، آپ صادق ہیں۔ تیسری دفعہ پھر دیکھا، میں تو قربان ہی ہو گیا۔ پھر نماز کھڑی ہوئی۔ حضرت صاحب نماز پڑھنے اندر جانے لگے۔ نماز پڑھتے ہی اندر جانے لگے۔ ایک شخص دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا آپ تو میری بیعت میں ہیں، میں تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ پھر میں واپس گجرات آ گیا۔ حضرت چودھری محمد دین صاحب ٹیلر ماسٹر بیان کرتے ہیں کہ میں 1903 میں راول پنڈی میں تھا کہ سنا کہ حضرت صاحب جہلم مقدمہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں جہلم سحری کے وقت اسٹیشن پر اترا۔ میرے ساتھ ایک سیالکوٹ کا خوجہ تھا۔
میں نے اسے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ مرزا صاحب کو دیکھنے چلا ہوں۔ میں نے کہا کیا دیکھنے جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ انہوں نے ہاتھوں میں گتھلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور منہ پر کپڑا ڈالے رکھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کچھ نقص ہے اس کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر؟ اس نے کہا پھر یہی بات دہرائی۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور کہا کہ چلو میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ جب ہم کوٹھی کے پاس پہنچے تو وہ کھسک گیا۔ فجر کا وقت تھا۔ کوٹھی کے اندر مولوی محمد حسن صاحب واز کر رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مرزا صاحب ہیں۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا شخص۔ کہتے ہیں کہ مولوی حسن صاحب واز کر رہے تھے، میں نے سمجھا کہ یہ مرزا صاحب ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ جب انہوں نے واز میں حضرت صاحب کا ذکر کیا تو میں سمجھا کہ یہ مرزا صاحب نہیں ہیں۔ اس کے بعد روٹی کا وقت ہوا۔ سیالکوٹ کے ایک منشی عبداللہ تھے، وہ بھی روٹی کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ بھی بیٹھ کر روٹی کھا لیں۔ میں نے کہا اچھا، مگر میں نے کھائی نہیں۔ میں مرزا صاحب کی تلاش میں تھا۔ میں کوٹھی میں گیا تو مرزا صاحب، حضرت مولوی نور الدین صاحب وغیرہ کھانا کھا رہے تھے۔ میرے خیال میں اس وقت آیا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس جگہ کھانا کھا لو تو میں بیٹھ جاؤں۔ میں یہ خیال ہی کر رہا تھا کہ اسی منشی عبداللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ میں اس جگہ بیٹھ گیا۔ حضرت صاحب بھی اس جگہ کھانا کھا رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر مرزا صاحب کی پلیٹ سے کوئی لقمہ مل جائے تو بڑا خوش قسمت ہوں گا۔ اسی وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے حضرت صاحب کے آگے سے وہ پلیٹ اٹھا لی کہ وہ کھانا کھا چکے تھے، خود بھی اس میں سے تبرک کھایا اور وہ پلیٹ گھومتی گھومتی میرے پاس پہنچ گئی۔ چنانچہ مجھے بھی اس میں سے ایک لقمہ مل گیا۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں نے بیعت کرنی ہے وہ کر لیں۔ بے شمار لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ میں بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جائے تو وہ ٹھیک ہوگی، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ جو منتظم تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ذرا آگے آگے ہو جاؤ۔ آگے ہوتے ہوتے میں حضرت صاحب کے نزدیک پہنچ گیا، اور جو کچھ میرے دل میں خیال آیا تھا خدا نے پورا کر دیا، اور میرا ہاتھ حضرت صاحب کے ہاتھ پر رکھا گیا۔ باقی لوگوں نے میرے ہاتھ پر اور کندھوں پر اور پگڑیوں کے ذریعے بیعت کی، پھر حضور کچہری میں تشریف لے گئے۔ تو یہ نیک دل سے جو خواہشیں اٹھی تھیں کس طرح اللہ تعالیٰ پوری فرماتا چلا گیا، اور وہ اس کا اعتراض بھی واضح ہو گیا کہ جھوٹ تھا۔ حضرت نور محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کم ترین نے بیعت سال 1905 میں کی، جبکہ میری عمر 30 سال کی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی مسمہ میاں نور احمد جو مجھ سے چھوٹا تھا، وہ ایک پرائیویٹ اسکول واقعہ موضع بستی وریعام کملانہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں مدرس تھا۔ اس نے 1900 میں بواسطت مولوی محمد علی صاحب ساکن موضع مذکور بیعت کی تھی، جو کہ بہت نیک اور مخلص اور بطور پروانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سچا عاشق تھا، جس کے بارے میں ایک پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 324 نشان 141 میں درج ہے۔ وہ بھائی مرحوم مجھے تبلیغ کرتا رہا مگر میں نہ مانتا۔ آخر اس نے مجھے ایک حمائل شریف ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب دی، قرآن کریم کا ترجمہ جو شاہ رفیع الدین صاحب کا تھا وہ دیا کہ اس کی تلاوت روز بلا ناغہ کرتے رہو اور خدا سے دعا بہت مانگتے رہو، اور ایک طریق استخارہ بتایا کہ 40 روز استخارہ کرو۔ اس کے کہنے پر میں تلاوت قرآن کریم اور دعا اور استخارہ میں لگ گیا۔ خدا کے فضل و کرم سے قرآن شریف سے مجھے امداد ملتی گئی، اور استخارے کے 40 دن بھی قریب آنے شروع ہو گئے۔ مجھے تو پروانہ وار بیعت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کا ازحد شوق ہو گیا۔ میرا بھائی مرحوم گو مجھ سے 25 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بوجہ دوری اپنے بھائی میاں نور احمد صاحب مرحوم سے تو نہ مل سکا، مگر بوجہ عشق مولوی محمد فاضل صاحب احمدی جو کہ پہلے سے بیعت کر چکے تھے اور جو کہ 3 میل کے فاصلے پر تھے، کو کہا کہ میری بیعت جلد کرواؤ۔ وہ مجھے لے کر قادیان دارالعمان آئے، مگر حوصلہ دلاتے دلاتے 4-5 دن ٹھہرا کے رکھا، مگر بےتابی عشق کی وجہ سے خود بیعت کی کوشش کی۔ 4-5 روز مسجد مبارک میں حضرت اقدس کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرتا رہا، اور ایک موقع تاڑ لیا۔ حضرت صاحب ہمیشہ 5 وقت ایک ہی جگہ امام کے دائیں جانب نماز ادا کرتے تھے۔ حضور ایک ہی جگہ مقرر تھی۔ چوتھے روز اپنے ساتھی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظہر کی نماز کی اذان سے پہلے
حضرت صاحب کی جائے نماز کے ساتھ جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ بعدہ اذان ہوئی، نمازی آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد پر ہو گئی۔ حضور کی تشریف آوری پر نماز کھڑی ہو گئی۔ میں نے حضور کے دوش بدوش ہو کر نماز ادا کی۔ بعد فراغت نماز سب سے پہلے مصافحہ کیا اور بیعت کی درخواست کی۔ اسی اثناء میں میرے ساتھ حضرت اقدس کا سلسلہ کلام شروع ہو گیا۔ اس وقت اخبار البدر الحکم جاری تھیں۔ بدر کا نامہ نگار سلسلہ کلام تحریر کرتا گیا اور یہ مکالمہ اخبار بدر میں 3 صفحات میں درج ہے۔ تاریخ اشاعت یاد نہیں، تاہم 1905 تھا سن۔ تلاش کی گئی مگر مل نہ سکنے کی وجہ سے مختصر جو مجھے یاد ہے سپرد قلم ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا نام ہے؟ جس کے جواب میں عرض کیا میرا نام نور محمد ہے۔ ذات کے بارے میں عرض کی کہ کھوکھر قوم سے ہوں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کون سے ضلع سے؟ جس پر گزارش کی کہ حضور ضلع ملتان کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور ایک سید صاحب ہیں، ملتان کی طرف ہے، سید والا گاؤں ہوگا جگہ، ملتان کی طرف ہے، ایک موضع میں جائیداد پر منشی و مختار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سید صاحب، اچھا نہیں، سید صاحب کی زمین کی باتیں ہو رہی ہے کہ سید صاحب کیا مذہب رکھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ شیعہ مذہب سے متعلق ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ کے ساتھ مخالفت تو نہیں کریں گے؟ میں نے جواب دیا کہ حضور مخالفت میں تو ملازمت لے لیں گے اگر مخالفت کریں گے تو۔ میرے رازق تو نہیں ہے وہ، میرا رازق خدا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کا علاقہ نہری ہے، چاہی یا بارانی؟ میں نے عرض کی کہ چاہی اور نہری ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کے علاقے میں کون سی جنس کی پیدائش ہوتی ہے؟ نہر کون سے دریا سے نکلتی ہے اور کیا نام ہے؟ جواباً عرض کیا کہ حضور ہر جنس کی پیداوار کی جاتی ہے، نہر کا نام سدنئی ہے اور دریائے راوی سے نکلتی ہے۔ مختلف معلومات ہوتی رہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ زمین بڑی لائق ہے۔ میں نے حضور کی تصدیق کی۔ اس کے بعد حضور نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا اور باقی بیت کنندگان کو فرمایا کہ پگڑیاں دراز کر لیں۔ جو احباب میرے قریب تھے ان میں سے کسی نے میرے پشت پر ہاتھ رکھا، کسی نے سر پر اور کسی نے بازوؤں پر۔ جو دور تھے انہوں نے پگڑیاں دراز کر لیں۔ حضرت اقدس آواز سے الفاظ بیت پڑھتے گئے اور ہم دہراتے گئے۔ حضرت میاں عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی پہچانا ہے۔ میری عمر صرف 12-13 برس کی تھی کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا اور رسول اور رب جو ہر وقت لوگ کہتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ چاہے، کوئی کہتا ہے خدا کی مرضی، کوئی کہتا ہے رب دے گا، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کا ماں باپ کہاں رہتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بچپن کے سوال اٹھتے ہیں۔ اسی عرصے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا کہ آپ بڑے بزرگ صاحب علم ہیں۔ تب میں چل کر آپ کی خدمت میں جموں گیا۔ جو جستجو تھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اس کے جاننے کے لیے جموں چل کے چلے گئے، نوجوانی میں بالکل۔ آپ نے دریافت کیا کہ کس طرح آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ زیارت کے لیے۔ 2 گھنٹے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اجازت لے کر واپس چلا آیا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی نیک شخص ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھے خبر ہوئی کہ قادیان میں ایک مرزا غلام احمد صاحب بڑے صاحب علم ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں خط لکھا، آپ مجھے بتائیں کہ خلف الامام الحمد پڑھنا درست ہے، رفع یدین کرنی جائز ہے، آمین بالجہر کرنا درست ہے؟ آپ نے جواب لکھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کوئی جھگڑا کسی بات پر چھڑ جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ الحمد پڑھنا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، الحمد پڑھنا فرض ہے۔ رفع یدین وغیرہ جھگڑا کے لیے نہ ہو، اخلاص سے کرو، یہ تو فرض ہے، وہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے۔ باقی جھگڑے وغیرہ کے لیے نہ ہو، ضدوں میں نہ ہو، اگر سمجھتے ہو اخلاص ہے تو اس سے کرو۔ اسی دن سے میں نے الحمد شریف امام کے پیچھے پڑھنا شروع کیا اور بے شک و شبہ پڑھتا رہا، مگر اس کے سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کی جگہ بھی میں ہی آیا ہوں۔ میں نے یہ سن کر بہت فکر کیا کہ بڑے بڑے علماء ان کے مرید بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، جیسے کہ مولوی نور الدین صاحب شاہی حکیم جموں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اور میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ میں ان علماء کا معتقد تھا، اس لیے بہت ہی فکر
دامنگیر ہوا اور رات دن میں اسی فکر میں رہتا کہ خداوندا مجھے خود تو کوئی علم نہیں، اور علماء کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کس طرح فیصلہ ہو۔ اسی خیال میں ایک دن راجپوتانہ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر خواب میں دیکھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چلا جا رہا تھا۔ واقعہ سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چلا جا رہا تھا راجپوتانہ کی کہ خیال مجھ پر غالب آ گیا اور میں چلتا چلتا ٹھہر گیا، تو ایک غیب سے زور کی آواز آئی کہ دعا کرو۔ یہ آواز سن کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور تھوڑی دیر تک میں بھاگتا ہی چلا گیا اور مسجد میں جا کر سر سجدے میں رکھ دیا اور دعا مانگنی شروع کر دی، اور ان الفاظ میں دعائیں مانگنی شروع کر گئیں کہ الہی مجھے تو کوئی علم نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ تیرا سچا مہدی ہے اور مجھے اپنے فضل سے سمجھ عطا فرما، اگر سچا مہدی ہے، تاکہ میں ان کی بیعت کر لوں، اگر سچا نہیں تو مجھے ان سے بچا۔ غرض مجھے 4 ماہ دعائیں مانگتے مانگتے گزر گئے اور میں نے بڑے درد دل اور جوش اور عاجزی سے دعائیں کیں۔ تو ایک دن کا ذکر ہے کہ میں حافظ محمد صاحب لکھو کی تصنیف احوال الآخرت میں علامات مہدی پڑھ رہا تھا، جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ 13ویں چاند 17ویں سورج گرہن ہوسی ہو سالے، یہ پنجابی کا ہے کہ 13 تاریخ کو چاند کو اور 27ویں تاریخ کو سورج کو گرہن ہوگا، جو حدیث ہے اس کے مطابق، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا جس طرح کوئی استاد شاگرد کو بتاتا ہے۔ فرمایا مرزا غلام احمد ہی مہدی ہے، اور مجھے حضرت مرزا غلام احمد کا نام کہ یہ سچا مہدی ہے، مہدی اس وقت ہے، مفصل طور پر بتایا گیا، کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان کو آ رہا تھا، اچھا یہ اس سے تعلق نہیں ہے، بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں اور الہاموں کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں اور بتایا، بیعت کرنے کی، بار بار ان کی نیک فطرت کی وجہ سے ان کو تلقین کی، خوابوں اور رویا اور الہامات کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے انہوں نے صداقت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی اولادوں کو بھی اپنے باپ دادا کی قربانیوں اور نیکیوں کو جاری رکھنے اور ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ، ہر ایک کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اخلاص و وفا کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیعت کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاتی تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو، جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لانا چاہتے تھے، روحانی انقلاب، ہم میں بھی وہ انقلاب آئے اور حقیقت میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میرے ایسے افراد میں اپنی جماعت میں چاہتا ہوں۔ ہم میں آپ کے واسطے سے ہی اب اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واسطے سے ہی عشق رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں بھی ہم بڑھتے چلے جائیں۔ اب دعا کر لیں، اور سب سے بڑی دعا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جلد دنیا کو اس عاشق رسول اور غلام صادق کی بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخالفت کر کے جو یہ اپنی دنیا و عاقبت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر مسلم امہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، السلام علیکم. غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، خلافت